بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران آیت نمبر 50 سے تلاوت، ترجمہ، تفسیر، خلاصہ تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فرمایا اور میں تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام کیا گیا ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور سیدھا یہی راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اپنی نبوت دیتے ہوئے، ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اور اپنی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اسرائیلیوں ڈرو نہیں، میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کو جھٹلانے نہیں آیا بلکہ اسے سچا کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں نہ آتا تو میری پیشن گوئی کی آیتیں جو توریت شریف میں ہیں کیوں کر سچی ہوتی. نیز میرا آنا تمہارے واسطے روحانی نعمت ہے کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تم پر جو سختیاں کی گئی تھیں اسے اٹھا دوں گا، اور جو طیب و طاہر چیز تم پر حرام کر دی گئی تھی اس کو حلال کر لوں گا. خیال رہے کہ چیزوں کی حرمت کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ خود چیز ہی بڑی ہو، یہ حرمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی آخر الزمان لوگوں پر خبیث اور گندی چیزیں حرام فرمائیں گے. دوسرا یہ کہ چیز تو اچھی ہو مگر قوم سرکش ہو، اسے سزا دینے کے لیے ان پر پابندی لگانے کے لیے حرام کر دی گئی ہو. جیسے حکومتیں سرکش لوگوں پر کرفیو لگا کر انہیں گھروں میں قید کر دیتی ہیں. سڑک پر نکلنا جرم نہیں تھا مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے سرکشی سے جرم قرار دیا گیا. یہود پر حلال چیزوں کی تحریم دوسری وجہ سے تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر اٹھا دیں. یہ حرمت عذاب تھی، اس کا اٹھانا یہ رحمت ہے. میں اپنے اس دعوے پر دلائل اور نشان بھی لایا ہوں کہ بغیر کسی سے پڑھے توریت شریف کا حافظ اور ماہر ہوں. بچپن میں ہی میں نے کلام کیا ہے جس سے میری نبوت بخوبی ثابت ہو گئی. لہٰذا تم میری مخالفت نہ کرو بلکہ اطاعت کرو اور خدا سے ڈرو. پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں نہ تو خدا ہوں اور نہ اس کا بیٹا ہوں بلکہ تمہاری طرح اس کا مربوب بندہ ہوں. وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں. تم اس کی عبادت کرو نہ کہ میری عبادت کرو، کیونکہ میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. یہی عقائد اور اعمال رب تعالیٰ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہیں جس کے سارے پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے، اور میں بھی اسی کی تبلیغ کرتا ہوں. فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہوں. تو جو رب کی عبادت کرنے والا ہو وہ بندہ ہوتا ہے. رب کی عبادت، رب کوئی دوسرا رب نہیں ہے کہ ایک رب دوسرے رب کی عبادت کرے. جیسے تم مجھے رب کہتے ہو تو میں رب نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اسی رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. وہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. لہٰذا یہاں آپ نے فوراً شرک کی رد کر دی، اور جو کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں ان کو بھی رد کر دیا، جو کہتے تھے آپ اللہ کے بیٹے ہیں ان کو بھی رد کر دیا. کہا تمہارے سارے یہ جو باتیں ہیں یہ سب بکواس ہے. میں رب کا بندہ ہوں جس کے سامنے عبادت کرتا ہوں.
اگلی آیت مقدسہ ہے 52 فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسولوں کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان آیات مقدسہ کا تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں سے، تو اس بات کو فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکیمانہ کلام اور اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کے قتل کی تدبیر کی۔ لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس ارادے اور پختہ کفر کی علامتوں سے کو محسوس کر لیا تو فرمایا، تو اپنے متبعین سے خطاب کیا کہ فی سبیل اللہ میرا مددگار کون ہے، یعنی اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے۔ ان کے خاص دوستوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے ضرور مدد کریں گے، اس مدد پر نہ کوئی دنیاوی اجرت مانگیں گے اور نہ کوئی اور چیز، صرف خواہش یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اور مسلمان ہونے کی گواہی دے دیں، یعنی آپ کی جو مدد ہم کریں گے، آپ کے ساتھ جو چلیں گے، ہماری خواہش صرف یہی ہے، تمنا یہی ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اس کے عوض میں کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ آپ آخرت میں ہماری فرمانبرداری کی گواہی دیں، ہماری اطاعت کی گواہی دیں کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے اے مولا، ہم تیری تمام اتاری ہوئی کتابوں اور معجزات پر ایمان لائے اور سچے دل سے ظاہر و باطن میں تیرے اس رسول کے پیروکار بنے، لہٰذا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ہمیں داخل فرما جو قیامت میں انبیاء کرام کی گواہ ہوں گے، یا ہمارا نام ان کے رجسٹر میں درج فرما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، قتل کرنے کی انہوں نے جو تدبیر کی تو بہت کچھ کی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچانے کی ایسی پختہ اور قوی تدبیر فرمائی جس سے یہود آج تک بے خبر رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں بہتر اور قوی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس نے خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آسمان پر بلا لیا، اور جو قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا تھا، جو گستاخ رسول بن کے آیا تھا، اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ یہود اب تک حیران ہیں کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا تھا جو ان کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اگر اپنے آدمی کو سولی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ یقیناً ہماری تدبیر ان کی تدبیر سے قوی ہے، اور ہم اعلیٰ تدبیر فرمانے والے ہیں، اعلیٰ تدبیر۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ تفسیر نعیم میں لکھا ہے، مختصر میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے واقعے میں مفسرین کا قدر اختلاف ہے۔ ان میں سے قوی روایت تفسیر خازن، روح المعانی وغیرہ میں بیان ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے آپ کے مقابلے سے عاجز آ کر آپ کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیلیوں نے آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانا شروع کر دی، آپ کو ایذا دینا شروع کر دی۔ ایک دن آپ شہر میں گشت کر رہے تھے، شہر میں یوں سمجھ لیں دورہ کر رہے تھے، علاقائی دورہ ہو رہا تھا، تو شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ تب آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے اللہ، اب صبر کا پیمانہ
بھر چکا ہے، پیالہ بھر چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے، ان سب کو سور بنا دے۔ آپ کے منہ مبارک سے یہ نکلنا تھا، وہ سب کے سب جو آپ کو تنگ کرنے والے تھے نا، وہ سب کے سب سور خنزیر بن گئے۔ لوگوں پر اس واقعے سے ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی نے بادشاہ وقت یہود کو خبر کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقبول الدعا ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی جماعت جو تھی ساری کی ساری کو سور بنا دیا، تو بھی ان کا مخالف ہے تو اپنی خیر منا، ایسا نہ ہو تیرے لیے بھی وہ بد دعا کر دیں تو ہی سور بن جائے۔ کبھی ان سے بد دعا نہ لینا، ان کی بد دعا سے تیرا بھی یہی حال ہو جائے گا، تو خنزیر بن جائے گا، سور بن جائے گا۔ اس نے کہا کیا کیا جائے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ایسے مقبول بارگاہ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کار تو سامنے لاؤ، کوئی ایسا نجومی سامنے لاؤ، کوئی ایسا بڑا سامنے لاؤ جو ہمیں سمجھائے کہ ہم کیا کریں، اس کو ان سے کیسے نجات حاصل کریں۔ تو وہ بولا کہ انہیں کسی ہیلے سے شہید کر دیا جائے تاکہ ان کی بد دعا کا اندیشہ جاتا رہے۔ چنانچہ ایک شخص جس کو تطیانوس کہا جاتا ہے، اس کام کے لیے اس کو منتخب کیا۔ تطیانوس ایک منافق آدمی تھا جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور در پردہ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرما دیا کہ آج صبح سے پہلے ایک شخص مجھے چند درہم کے عوض فروخت کر دے گا، اور ہمیشہ ہی سے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں، اور مخلصین کے ساتھ کچھ منافقین بھی رہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی ایسے ہی مارے آستین سام دوست نما دشمن تھے، جن کو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جیسے وہاں پر منافق وہاں موجود تھے۔ وہ حضرات ان منافقوں کو پہچانتے ہیں مگر چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منافق کو تطیانوس کو جانتے تھے، اور حضور تو منافقوں کو جو سامنے تھے ان کو جانتے تھے، بلکہ ایک موقع پر تو ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا فلاں منافق نکل جائے یہاں سے، جہنم میں چلا جائے۔ بہرحال یہ چشم پوشی کا کام لیتے ہیں، یعنی درگزر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے، چنانچہ تطیانوس کو یہود کی طرف سے 30 درہم یعنی 7.5 اس وقت 750 روپے بنتے ہوں گے آج کے حساب سے، تو یہ دینے کا وعدہ کیا، اس شرط پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچانک شہید کر دے کہ بھئی تم اچانک شہید کر دو گے تو تمہیں اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، یا کسی سے کروا دے شہید۔ چنانچہ تطیانوس جماعت یہود کو اپنے ساتھ لے کر اندھیری رات میں آپ کی قیام گاہ پر گیا۔ ان سب کو اس گھر کے چاروں طرف اس نے کھڑا کر دیا، یعنی چاروں طرف انہوں نے دائرہ بنا لیا، اور یہ خود اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک کھڑکی کے ذریعے اس حجرے میں سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ حیران رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ باہر کے یہودی یہ سمجھے کہ شاید تطیانوس عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے، اسی لیے واپسی میں دیر ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ باہر آیا نہیں۔ اور رب تعالیٰ نے تطیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ آیا کالا تھا، لیکن جب کمرے کے اندر آیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو گیا۔ اب یہ باہر آیا، اس کے نکلتے ہی ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس شعبے میں اسے قتل کر دیا، پکڑا اور اسے مار دیا، پکڑ لیا۔ یہ لاکھ چیختا رہا، چلاتا رہا، بھئی میں نہیں ہوں عیسیٰ، مجھے معاف کرو، میں تطیانوس ہوں، میں تمہارا بندہ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بولے کہ عیسیٰ تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اب ہمیں تم دھوکہ دیتے ہو۔ یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آج تک عیسائی اسی وہم میں مبتلا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دی گئی ہے اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر پہنچایا گیا ہے۔ اس لیے سارے کے سارے عیسائی جتنے بھی ہیں یہ صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تطیانوس کو سولی دی گئی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس سارے کے سارے
معاملے کو تفسیر نعیمی میں بڑا اہم مدلل طریقے سے لکھا گیا ہے۔ حضرت مریم کو خبر پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ آپ ایک عورت کے ساتھ صلیب پر پہنچیں اور اس لٹکی ہوئی لاش کے سامنے بیٹھ کر زار و زار رونے لگیں۔ کئی روز تک برابر یہاں آتی رہیں اور روتی رہیں۔ 7ویں روز عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ جاؤ اپنی امی کو تسکین دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، آپ تسکین رکھیں، آپ سکون میں رہیں۔ لہٰذا آپ ایک پہاڑ پر رات کے وقت اترے، سارا پہاڑ نور سے منور ہو گیا۔ اپنی والدہ اور حواریوں کو بلایا، اپنی جو والدہ آپ کی تھیں حضرت مریم اور کچھ آپ کے دوست یعنی حواری جو تھے، ان کو بلایا۔ آپ کی والدہ آپ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی، اے عیسیٰ تم کہاں چلے گئے ہو، تم کہاں ہو؟ فرمایا، والدہ محترمہ میں بخیریت ہوں، جس کو سولی دی گئی ہے وہ اور شخص ہے، آپ صبر کرو۔ اپنے حواریوں کو تبلیغ کی، احکام کی ہدایت فرمائی اور سب کے لیے علاقے مقرر کیے کہ فلاں علاقے میں تم چلے جاؤ، فلاں علاقے میں تم چلے جاؤ، فلاں علاقے میں تم چلے جاؤ، دین کی خدمت کرو، دین کا پیغام پہنچاؤ، دین کی دعوت دو، دعوت اسلام کو عام کرو، تو دین کی خدمت انجام دو۔ یہ سارا کام تقسیم کر کے آپ پھر اوپر چلنے لگے۔ حضرت مریم نے کہا، کہاں جاتے ہو؟ فرمایا، رب تعالیٰ کے پاس۔ بولی، کب ملو گے؟ فرمایا، تم سے قیامت کے دن، اور پھر نگاہوں سے آپ غائب ہو گئے۔ اب حضرت مریم 13 سال کی عمر میں جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی آپ حاملہ ہوئیں، اور بیت المقدس میں بیت اللحم کے علاقے میں ایک جنگل میں درخت کی کھجور کے نیچے وہ جو پہلے خشک تھا آپ کے ہاتھ لگنے سے سرسبز و شاداب ہو گیا، پھل والا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش جو سکندر کی فتح بابل کے 65 سال بعد ہوئی، اور 30 سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی۔ 33 یا 35 سال کی عمر شریف میں رمضان کی 27ویں رات یعنی شب قدر میں آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں۔ اس حساب سے حضرت مریم کی عمر شریف 52 سال ہوئی، اور اب آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے، دنیا میں 40 سال قیام فرمائیں گے اور پھر قیام فرما کر وفات پائیں گے۔ اسی حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کل 73 سال ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے برابر روضہ مطہرہ میں ابھی بھی جگہ موجود ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوگی۔ اسی لیے روضہ پاک کی 4 قبروں کی جگہ تھیں، 3 بن چکی، ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک جگہ بھی موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور قیامت کے روز یہ 4 حضرات ایک ساتھ اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، وہاں سے ایک زنجیر بنائے ہوئے 2 نبی ہوں گے، ایک صدیق اور ایک فاروق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور آقا کے سچے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ